وہاں پہ وہی کچھ کرنا چاہیے آپ کو بھی جو امریکہ کر رہا ہے. تو وہ کہتا ہے اگر آپ انرجی پرچیزز کا ذکر کر رہے ہیں تو یورپ بھی خرید رہا ہے تو ہم بھی خرید رہے ہیں. تو کیا غلام ہو گیا انڈیا آج سے بھارت کا, اس کا امریکہ کا؟ آزادی ختم ہو گئی اس کی آج سے. ہمارے ساتھ جو پروگرام میں مہمان شخصیت ہیں, بہت ہی قابل احترام سینیٹر ولید اقبال صاحب ہیں. خوش آمدید. آپ پاکستان میں شاید اس وقت اکیلی شخصیت ہوں گے جن کو ہم غدار نہیں کہہ سکتے. علامہ اقبال کے پوتے کو تو نہیں ہم یہ کہہ سکتے, کسی اور کو کہہ سکتے. تو یہ کیا ہوا ہے پاکستان کے ساتھ؟ اچھا نہیں ہوا. دیکھیں جی, بالکل بات تو یہ افسوسناک ہی ہے کہ جہاں تک یہ جس نہج پہ یہ سلسلہ پہنچ گیا ہوا ہے. لیکن چلیں آپ اس ایک منٹ کے لیے مفروضے پہ اس کو چھوڑ دیں ایک سائڈ کے اوپر کہ بیرونی سازش اور یہ وہ والی بات. یہ چند دنوں اور چند ہفتوں میں ایک بالکل اچھی بھلی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنا, یہ ایسے ہی نہیں ہو جاتا. اس کے پیچھے محرکات ہیں. میں آن ایئر بیان کروں گا, آپ سے پوچھوں گا. نہیں مطلب میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں. ایک ہے کہ امریکہ آیا, اس نے یہاں سارا کچھ آ کے تہس نہس کر دیا. ایک ہے ہماری سیاسی جو اپنے انٹرنل ڈائنامکس ہیں. آپ کو پتہ ہے بلوچستان حکومت کیسے ٹوٹی تھی نون لیگ کی, اور باپ پارٹی کا قیام کیسے ہوا تھا؟ آپ کو معلوم ہے نا اس بات کا پورے واقعے کا؟ جی, یہ 2018 کی بالکل ابتدا میں. ہاں جی. تو وہ حکومت نون لیگ کی تھی, ٹوٹ گئی, باپ پارٹی کا قیام ہو گیا. سنجرانی صاحب, ان کے خلاف نو کانفیڈنس موشن, 14 سینیٹرز اپوزیشن کے کیمپ سے اٹھتے ہیں اور آپ کو ووٹ کر دیتے ہیں. میں موجود تھا وہاں پہ. آپ موجود تھے نا. تو وہ 1 اگست 2019 وہ امریکہ کی رجیم چینج کی سازش تھی یا کیا تھا وہ؟ آپ ان دونوں واقعات کو کیسے ڈسکرائب کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, ہم تو اپنی بات ہی کر سکتے ہیں نہیں, لیکن ہمیں آنیسٹ رہنا چاہیے. ہمیں اس قوم کے بچوں کو, اب آپ کے کچھ لڑکے اٹھائے گئے, مجھے بڑا افسوس ہے, نہیں اٹھائے جانے چاہیے. لیکن اگر کسی نے وہاں پہ آرمی چیف کو گالی لکھی ہے, فوج کو کسی نے غدار یا امریکہ کا کہہ دیا غلام ہو گئے, تو بہت اس سے زیادہ تو ناپسندیدہ حرکت نہیں ہو سکتی کہ ہم اس ملک کے اندر اپنے ہاتھ سے نا وہ آگ لگا کے تیل کے اوپر پھینک رہے ہیں کہ یہ شعلہ بھڑکے اور تباہی ہو جائے. یہ کام ہوا ہے. یہ میں اس سے انکار نہیں کر سکتا جی, کیونکہ اس قسم کی باتوں سے تو صرف پاکستان کے دشمنوں کو ہی تقویت ملتی ہے. بالکل. یہ ایک طرح کی آپ سمجھ لیں وہی جس کو ہائیبرڈ وار, 5th جنریشن, یہی ہے وہ. یہ ہے وہ, بالکل ہے جی وہ. اور جب اس طرح کی عدم توازن آتا ہے ایک ملک میں, اس طرح کی انسٹیبلٹی ہوتی ہے, اس طرح کی جو بھی آپ کہہ لیں سازشیں محلاتی ہوں جہاں بھی کہیں ہوں, لیکن پھر اس پہ پھر دشمن بھی کو موقع ملتا ہے. اور میرے تو خیال میں مجھے خود بھی بڑی حیرت ہے, اور مجھے پراسرار سی یہ ساری بات لگتی ہے کہ یہ بالکل جس طرح میں نے کہا نا, ایک دم سے سب جو آگ لگی ہے جس انداز سے, اس آگ سے تو یہ لگتا ہے کہ ہمارے اندر کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جو اس آگ کو ہوا دے رہے ہیں اور ہم مزید تباہی کی طرف جا رہے ہیں. میں اس کو بلڈ کروں گا اس آگ. ہماری پالیسی یہ نہیں ہے, ہماری پی ٹی آئی کی یہ پالیسی قطعی طور پر. میں ایک بیپر کر لوں, میں دوبارہ اس کی طرف آتا ہوں. دوست محمد مزاری